بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 10 جمادی الاولیٰ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ مدینے کی چراگاہ پر حملہ۔ جب مسلمان اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور خوشگوار ماحول میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی شروع کی، لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ چنانچہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھ کر کفار مکہ اپنے لیے خطرہ محسوس کرنے لگے، تو مشرکین مکہ نے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ ادھر مسلمان مدینے میں امن و سکون سے رہنا چاہتے تھے، لیکن مشرکین مکہ جنگ کرنے کے لیے اہل مدینہ سے چھیڑ خانی کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ قریشی سردار کرز بن جابر فہری مدینے کے چراگاہ پر حملہ کر کے 100 اونٹ لے بھاگا، اور جنگ کی تیاری کے لیے مکہ کے تمام لوگوں نے سرمایہ لگا کر ایک تجارتی قافلہ ملک شام روانہ کیا تاکہ اس کے نفع سے جنگی ساز و سامان خرید کر مسلمانوں سے فیصلہ کن جنگ لڑ سکے۔ بالآخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کو روکنے کے لیے صحابہ کرام کو ان کے مقابلے کی اجازت دے دی۔ نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، کافر کا مرعوب ہو جانا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو لوگ ادھر 2-2 3-3 کی جماعت بنا کر درختوں کے نیچے آرام کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے آرام فرمانے لگے۔ آرام فرمانے کے لیے تشریف لے گئے اور اپنی تلوار اس درخت پر لٹکا کر سو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا کہ ایک آدمی آیا اور اس نے میری تلوار لے لی۔ اچانک میں بیدار ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ تلوار لیے میرے سر پر کھڑا ہے۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان سے جواب دیا، اللہ۔ اس نے دوسری مرتبہ سوال کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان سے جواب دیا، اللہ۔ تو اس پر یہ اثر ہوا کہ اس نے تلوار نیام میں واپس رکھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہ کر سکا۔ مسلم شریف۔ نمبر 3، ایک فرضہ کے بارے میں داڑھی رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مونچھوں کو کترواؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ بخاری شریف کی روایت۔ نوٹ: داڑھی رکھنا شریعت اسلام میں واجب اور اسلامی شعائر میں سے ہے، اس لیے تمام مسلمانوں کے لیے اس پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں مغفرت کی دعا۔ اپنے پروردگار سے اس طرح مغفرت طلب کرنی چاہیے، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی۔ ترجمہ: اے میرے پروردگار، میں نے اپنے اوپر بڑا ظلم کر رکھا ہے، لہٰذا میری مغفرت فرما دیجیے۔ سورۃ القصص۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، اچھے اور برے اخلاق کی مثال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھے اخلاق برائیوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جس طرح پانی برف کو پگھلا دیتا ہے، اور برے اخلاق اچھے کاموں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جس طرح سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں غیر اللہ کو معبود بنانا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر اور معبود بنا لیے ہیں، اس امید پر کہ ان کی مدد کر دی جائیں گی۔ وہ ان کی کچھ بھی مدد کر ہی نہیں سکتے، بلکہ وہ ان لوگوں کے حق میں فریق مخالف بن کر حاضر کیے جائیں گے۔ سورہ یاسین۔ جس کو معبود سمجھتے ہیں، مددگار سمجھتے ہیں، حاجت روا سمجھتے ہیں، مشکل کشا سمجھتے ہیں اور مدد کرنے والا سمجھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ان لوگوں کے مد مقابل کھڑا کر دیا جائے گا، حریف بنایا جائے گا۔ مدد تو دور کی بات ہے، تمہارے مخالفت میں اللہ کھڑا کر دیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرے، اللہ کو ایک مانے اور اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی نفی کرے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں دنیا کی ظاہری حالت دھوکہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، یہ لوگ صرف دنیاوی زندگی کی ظاہری حالت کو جانتے ہیں اور یہ آخرت سے بالکل غافل ہے۔ یعنی انسان صرف دنیا کی چیزوں کو جانتے ہیں،
اور اسی کو حاصل کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے بعد دوسری زندگی آنے والی ہے اور وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، لہذا دنیا میں لگنے کے بجائے آخرت کی تیاری میں مشغول رہنا چاہیے۔ سورۃ الروم۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں زیادہ عمل کی تمنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی بندہ پیدائش کے دن سے موت آنے تک اللہ کی اطاعت میں چہرے کے بل گرا پڑا رہے تو وہ بھی قیامت کے دن اپنے سارے عمل کو حقیر سمجھے گا اور یہ تمنا کرے گا کہ اس کو دنیا کی طرف واپس کر دیا جائے تاکہ اور زیادہ نیک عمل کر لے۔ مسند احمد۔ تو ہم لوگوں کو تو کیا سوچنا چاہیے، جو ساری زندگی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت میں چہرے کے بل گرا پڑا رہے، ایسا بندہ کل قیامت کے دن اپنے عمل کو تھوڑا سمجھے گا، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے اعمال اور ہمارے اچھے اعمال ہے ہی بہت تھوڑے، تو ہم کل قیامت کے دن کیا سوچیں گے، کیا حالت ہوں گی ہماری۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، بیماریوں سے بچنے کی تدبیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جگہ بیٹھنے سے منع فرمایا ہے کہ جہاں بدن کا کچھ حصہ سائے میں ہو اور کچھ حصہ دھوپ میں ہو۔ ابن ماجہ۔ فائدہ، طبی اعتبار سے ایک ساتھ دھوپ اور سائے میں بیٹھنا صحت کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے۔ نمبر 10، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم کا دل سورہ یاسین ہے، جو آدمی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھ کر اس کو پڑھے گا اللہ رب العزت اس کی مغفرت کر دے گا، تم اس کو اپنے مرنے والوں پر پڑھا کرو۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ کتنا چھوٹا سا عمل ہے لیکن اللہ رب العزت کتنا بڑا ثواب عطا فرما رہے۔ سورہ یاسین کی تلاوت ہر مسلمان کو کرنی چاہیے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا، دن بھر کے سارے حاجات اللہ اس کی پورے کرے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ جو بندہ سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اسے 10 قرآن کریم کے پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو سورہ یاسین کی تلاوت کرے، جو بیمار ہے اس کے پاس پڑھے، مرنے والوں پر اس کو پڑھ کے بخشے، کتنا بہترین عمل ہے۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔